جہاں آج خیبر پختونخوا ہے، اسے انگریزوں کی حکومت میں سرحد NWFP کہتے تھے۔ 1919 کی بات ہے کہ یہاں کے علاقے اتبان زئی میں ایک جلسہ ہو رہا تھا۔ جلسہ ایک انتشار کا شکار تھا، ہڑبونگ مچی ہوئی تھی۔ ایک 29 سال کے قریب عمر کے نوجوان نے دہائی دینا شروع کی کہ جلسے کا پریزیڈنٹ کسی بزرگ کو بنا دینا چاہیے تاکہ کچھ سلیقہ تو نظر آئے۔ لوگوں نے کہا ایسی بات ہے تو تم خود پریزیڈنٹ بن جاؤ اور کر کے دکھا دو۔ یہ دراز قد نوجوان سٹیج پر چڑھ گیا اور اس نے جلسے کا پریزیڈنٹ بن کر جلسہ اچھے سے مینیج کر کے دکھا دیا۔ سرحد کے سادہ دل عوام بہت خوش ہوئے۔ وہ صدر کو بادشاہ کا ایک متبادل لفظ ہی ان دنوں تک سمجھتے تھے، سو وہ کہنے لگے کہ یہ شخص تو پشتونوں کا بادشاہ بن گیا ہے۔ اسی لفظ کو انہوں نے اپنے مقامی لہجے میں بادشاہ سے بادشاہ کر دیا اور یوں دراز قد صدر جلسہ غفار خان بادشاہ خان کہلانے لگا۔ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا سیریز میں ہم آپ کو بادشاہ خان کی کہانی کا پہلا حصہ دکھائیں گے۔ مائیکیورس فیلوز بادشاہ خان، جن کا اصل نام عبدالغفار خان تھا، انہوں نے سیکولرزم کا سبق بچپن ہی میں پڑھ لیا تھا۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ بادشاہ خان 1890 میں چارسدہ کے ایک پسماندہ گاؤں تبان زئی میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ علاقہ اس وقت صوبہ سرحد کے موجودہ خیبر پختونخوا کا حصہ تھا۔ ان کے والد بہرام خان ایک زمیندار تھے۔ وہ اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دلوانا چاہتے تھے، لیکن علاقے کے علماء اس حق میں نہیں تھے۔ وہ انگریزوں اور انگریزی تعلیم دونوں سے اور ان سکولز سے نفرت کرتے تھے جہاں یہ پڑھائی جاتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ صرف قرآن پاک کی عربی تعلیم حاصل کر لینا ہی ہر شخص کے لیے کافی ہے۔ علماء نے اپنے مدارس بھی قائم کر رکھے تھے جہاں بچوں کو انگریزی تعلیم سے اور سکولز سے نفرت سکھائی جاتی تھی۔ مدارس کے طلباء بلند آواز سے اشعار کی شکل میں سکولز پر تنقید بھی کیا کرتے تھے، جیسے کہ ایک شعر کا اردو ترجمہ اگر ہم کریں تو یوں ہوگا کہ اسکولوں کے بچے پیسہ بنانے کے اوزار ہیں، اسی واسطے وہ جہنم میں جانے کے حقدار ہیں۔ علماء کی مخالفت کی وجہ سے ساتھیوں کسی بھی پشتون کے لیے انگریزی پڑھنا ان دنوں ناممکن ہو چکا تھا۔ معاشرہ انگریزی پڑھنے والے کا بائیکاٹ کر دیتا تھا۔ ایسے ماحول میں جب بادشاہ خان کے والد نے اپنے بیٹوں کو ایک مشنری اسکول میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، تب بھی علماء بہت ناراض ہوئے۔ تاہم بہرام خان کسی طرح انہیں یقین دلانے میں کامیاب رہے کہ ان کے بیٹے انگریزی پڑھ کر مذہب سے دور نہیں ہوں گے۔ عبدالغفار خان اور ان کے بڑے بیٹے عبدالجبار خان دونوں مدارس میں قرآن کی تعلیم حاصل کر چکے تھے، بلکہ عبدالغفار خان نے تو کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک حفظ بھی کر لیا تھا۔ اسی لیے علماء بھی قائل ہو گئے۔ پہلے بڑے بھائی عبدالجبار خان نے پشاور کے ایڈورڈ میموریل مشن ہائی اسکول جا کر تعلیم حاصل کی۔ اس تعلیم کے بعد وہ برطانیہ سے میڈیسن کی اعلیٰ ڈگری لے کر بھی آئے اور ڈاکٹر صاحب کے نام سے مشہور ہوئے۔ بادشاہ خان نے بھی بھائی کے نقش قدم پر اسی مشنری اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ اس دوران انہوں نے اپنے ایک ملازم برانی کاکا کے کہنے پر فوج میں بھرتی ہونے کا فیصلہ بھی کیا۔ ان دنوں انگریزی کمان والی ہندوستانی فوج میں ایک دستہ تھا جسے گائیڈز کارپس کہتے تھے۔ اس میں ہندوستانیوں کو بھی انگریزوں کے ساتھ افسر بھرتی کیا جاتا تھا۔ بادشاہ خان نے برٹش گورنمنٹ کو خط لکھ دیا کہ انہیں گائیڈز کارپس میں کمیشن افسر بھرتی کیا جائے۔ حیرت انگیز طور پر ان کی یہ درخواست منظور بھی ہو گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ٹریننگ کے لیے جاتے ایک واقعے نے ان کے خیالات بدل دی۔ وہ اپنے ایک دوست سے ملنے گئے جو اسی گائیڈز کارپس میں جونیئر آفیسر تھا۔ اس کا ہیئر سٹائل بالکل انگریزوں کی طرح تھا۔ تو اس ملاقات میں جب دونوں باتیں کر رہے تھے تو ایک انگریز لیفٹیننٹ وہاں آ گیا۔ اس نے جونیئر افسر سے جو بادشاہ خان کا دوست تھا بدتمیزی کی اور اس کے ہیئر کٹ کو دیکھ کر بڑی حقارت سے کہا، خان صاحب تم انگریز بننا چاہتے ہو؟ جونیئر افسر کی ہمت نہیں پڑی کہ وہ انگریز افسر کو اس بات کا جواب دے سکے۔ وہ شرمندہ ہو کر خاموش کھڑا رہا۔ بادشاہ خان نے یہ دیکھا تو انہیں انگریزوں سے نفرت ہو گئی۔ انہوں نے فوج میں افسر بننے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس فیصلے پر انہیں والد سے ڈانٹ بھی خوب پڑی، مگر وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ اس کے بعد غفار خان نے بادشاہ خان نے مزید تعلیم حاصل کرنے کا سوچا اور علی گڑھ کالج چلے آئے۔ یہاں وہ مسلم لیگ کے بانی لیڈر نواب وقار الملک سے بھی ملے جو کہ کالج کے سیکٹری بھی تھے۔ بادشاہ خان ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے کالج کی طرف سے ہندوستان کے مسلمانوں کی علمی اور سیاسی سرگرمیوں کو بھی قریب سے دیکھا اور ان میں شرکت بھی کی۔ 1910 تک وہ تعلیم مکمل کر کے اپنے گاؤں لوٹ آئے تھے۔ وہ اپنے بڑے بھائی عبدالجبار خان کے پاس لندن بھی جانا چاہتے تھے، لیکن ان کی والدہ بڑے بیٹے کے بعد اب چھوٹے بیٹے کی جدائی برداشت کرنے پر تیار نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے مزید تعلیم کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے لگے۔ بادشاہ خان کی عمر محض 20 برس تھی، لیکن ان کی شخصیت میں ایک انقلاب بہرحال اب تک برپا ہو چکا تھا۔
مشنری اسکول اور علی گڑھ کی تعلیم سے باچا خان یہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی پشتون قوم باقی دنیا سے بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ اس پسماندگی کی بڑی وجہ جہالت یعنی تعلیم سے دوری کو وہ سمجھتے تھے، لیکن ملائیت نے تعلیمی ترقی کا راستہ ان کے ہاں روک رکھا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسلام میں تو مرد اور عورت کے لیے تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے، لیکن ہم یعنی پشتون وہ بدقسمت لوگ ہیں جنہیں اسلام کے نام پر علم سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے پشتون دنیا کی باقی قوموں سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ تعلیم کے علاوہ غفار خان کا علماء سے دوسرا اختلاف ہوا زبان کے معاملے پر۔ علماء عربی اور فارسی کو پشتو زبان پر ترجیح دیتے تھے۔ باچا خان کو اس پر بھی افسوس تھا کہ پشتو بولنے والوں کے ملک افغانستان کی سرکاری زبان فارسی کیوں ہے۔ انہوں نے لکھا کہ مولانا حضرات نے پختو یعنی پشتو کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ یہ جہنم کی زبان ہے، لیکن کبھی کسی مولانا سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ جناب آپ جہنم سے کب تشریف لائے، یا کسی جہنمی نے آپ کو آ کر کب یہ بات بتائی۔ دوستو، علماء کی پشتو زبان اور انگریزی تعلیم سے نفرت نے باچا خان کو ملائیت تھیوکریسی سے دور کر دیا۔ وہ سیکولر خیالات رکھنے لگے، حالانکہ روایتی مذہب سے ان کی وابستگی اسی طرح رہی۔ وہ نماز بھی پڑھتے رہے، حج بھی کیا، اور مسلمانوں کی قبلہ اول مسجد اقصی بھی تشریف لے کر گئے۔ اس سفر میں ان کی دوسری بیوی جو پہلی کی موت کے بعد ان کی زندگی میں آئی تھی وہ بھی ساتھ تھی۔ وہ بیت المقدس میں ایک حادثے کا شکار ہو کر وفات پا گئی۔ اسے مسجد اقصی کے احاطے میں ہی دفن کر دیا گیا۔ تو مذہب سے ان کی دوری اس طرح نہیں تھی جس معنی میں سمجھا گیا، بس وہ اسے اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے مذہب کو کبھی آئیڈیالوجی نہیں بنایا، بلکہ سیکولر اور نیشنلسٹ آئیڈیالوجیز کو اپنایا تاکہ پشتون قوم کو ترقی دے سکے۔ علی گڑھ سے لوٹ کر انہوں نے اپنے گاؤں تمانزئی میں ایک اسکول بھی قائم کیا۔ اس کے بعد پورے پختونخوا میں، جو کہ اس وقت صوبہ سرحد کہلاتا تھا، وہاں کئی مقامات پر ایسے ہی اسکولز قائم کیے۔ ان کے اسکولوں میں دنیاوی کے ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ ان اسکولز میں مذہبی تعلیم کا معیار عام عربی مدارس سے بہتر تھا۔ اسی وجہ سے مولانا حضرات بھی زیادہ اعتراض نہیں کر سکے، تاہم وہ باچا خان کی شخصیت پر تنقید کرتے رہتے تھے۔ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ وہ داڑھی کیوں نہیں رکھتے۔ باچا خان نے، غفار خان نے ان کا اعتراض دور کرنے کے لیے داڑھی رکھ لی، لیکن علماء نے ایک نیا اعتراض کر دیا کہ یہ داڑھی شریعت کے مطابق ایک مٹھی بھر نہیں ہے۔ لیکن باچا خان نے اس اعتراض کی پرواہ نہیں کی، وہ اپنے کام میں مصروف رہے۔ وہ گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو جدید تعلیم کی اہمیت بتاتے تھے۔ عام پشتون ان کی باتوں سے متاثر بھی ہونے لگے تھے۔ پشتونوں میں علم کو فروغ دینے کے لیے وہ افغان سرحد کے ساتھ قبائلی علاقوں میں بھی گئے۔ اس سفر کے دوران انہیں انگریزوں کی سخت چیکنگ سے بھی گزرنا پڑتا تھا۔ انگریز قبائلیوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، ان کے علاقے میں ہر آنے جانے والے کو مشکوک سمجھ کر تلاشی اور انویسٹیگیشن سے گزرنا پڑتا تھا۔ باچا خان نے یہ سب برداشت کیا اور علم کی روشنی پھیلانے کا مشن جاری رکھا۔ باچا خان پشتونوں کو سیاسی طور پر بھی منظم کرنا چاہتے تھے۔ 1913 میں وہ آگرہ میں مسلم لیگ کے ایک اجلاس میں شریک ہوئے، لیکن یہاں وہ کسی لیڈر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عام شہری کی حیثیت سے آئے تھے۔ انہوں نے جلسے میں عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سٹیج پر بیٹھے مسلم لیڈرز جیسے کہ مولانا آزاد اور آغا خان کو دیکھا، ان کی تقریریں بھی سنی۔ پھر وہ آگرہ سے دلی چلے آئے۔ یہاں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک روز باچا خان دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھے تھے کہ وہاں ایک بوڑھا شخص آیا۔ اس نے باچا خان سے کہا، دہلی کبھی کسی کی وفادار نہیں رہی۔ انگریزوں نے اپنا دارالحکومت کلکتہ سے دہلی منتقل کر لیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب انگریزوں کا چل چلاؤ آ گیا ہے، ان کا زوال ہونے والا ہے۔ اب جانتے ہیں ساتھیوں کہ برٹش انڈیا کا دارالحکومت کلکتہ تھا اور انہوں نے اسے 1911 میں دہلی شفٹ کر لیا تھا۔ تو وہ بوڑھا اسی تناظر میں بات کر رہا تھا۔ باچا خان لکھتے ہیں کہ بوڑھے کی یہ پیش گوئی جو 1913 میں کی گئی تھی، وہ 34 سال بعد 47 میں پوری ہو گئی۔ 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار شروع ہو گئی۔ برطانیہ کے مقابلے میں سلطنت عثمانیہ یعنی موجودہ ترکیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہمدردیاں عثمانیوں کے ساتھ تھیں۔ ایک قبائلی جنگجو لیڈر حاجی صاحب آف تورنگزئی نے انگریزوں کے خلاف بغاوت بھی اسی وجہ سے کی۔ یہ لیڈر باچا خان کے بھی قریبی ساتھی تھے۔ غفار خان نے انہیں اپنے سکولز کا سرپرست بنا رکھا تھا۔ انگریزوں نے یہ بغاوت کچلی اور ساتھ میں غفار خان کے تمام سکولز بھی بند کروا دیے۔ سکولوں کے عملے کو بھی جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ تاہم باچا خان کسی وجہ سے گرفتاری سے اس وقت بچ گئے۔ 1918 میں فرسٹ ورلڈ وار اس طرح ختم ہوئی کہ انگریز جیت گئے اور جرمنی اپنے اتحادی عثمانی ترکوں کے ساتھ ہار گیا۔ بائی دا وے ساتھیوں، فرسٹ ورلڈ وار اور اس کے نتیجے میں عثمانی سلطنت کے خاتمے کی مکمل داستان ہم آپ کو ان 2 ویڈیوز میں دکھا چکے ہیں۔ پھر عثمانی سلطنت ختم ہونے کے بعد آخری عثمانی خلیفہ اور ان کے اہل خانہ کا کیا انجام ہوا، اس پر بھی آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔
इस आई बटन पर इन तमाम के लिंक्स मौजूद हैं, इस वीडियो के बाद आप जरूर देखिएगा। तो खैर साथियों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के अगले वर्ष 1919 में अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट बनाया। इस कानून के मुताबिक, इस एक्ट के मुताबिक किसी भी हिंदुस्तानी को बगावत का शक होने पर 2 साल तक मुकदमा चलाए बगैर कैद रखा जा सकता था। हिंदुस्तान में इस एक्ट के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया, मुजाहरे होने लगे, सूबा सरहद में भी जलसे जुलूस होने लगे। बाचा खान के गांव तमानजई में भी एक ऐसा ही जलसा हुआ। यही वो जलसा था जिसमें गफ्फार खान को बाचा खान का खिताब मिला। इसकी कहानी वीडियो के शुरू में हम आपको दिखा चुके हैं। बाचा खान ऐसे ही एहतजाजी जलसे मुनक्कद कर रहे थे कि इस दौरान हमसाया रियासत अफगानिस्तान से अंग्रेज़ों की जंग शुरू हो गई। हुआ ये कि मई 1919 में अफगान बादशाह अमानुल्लाह खान ने हिंदुस्तान यानी ब्रिटिश इंडिया पर हमला कर दिया। अफगान फौज कबायली इलाकों और सूबा सरहद को अंग्रेज़ों से छीनना चाहती थी। ये इलाके ड्यूरन लाइन एग्रीमेंट के तहत अंग्रेज़ों को मिले थे, यानी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा थे। ये मुआहदा कैसे हुआ, आज इसकी कानूनी हैसियत क्या है, इस पर ज़्यादा तफसील से हम इस वीडियो में बात कर चुके हैं, आप इसे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ बस इतना जान लें कि अफगानों के एक गिरोह ने इस मुआहदे को बाद में मुस्तरद कर दिया था। इसीलिए अब अफगानों ने ये इलाके वापस लेने के लिए सरप्राइज अचानक हमला किया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इनका यह हमला नाकाम बनाकर इन्हें वापस धकेल दी। मगर इस जंग के दौरान किसी मुकामी बगावत से बचने के लिए अंग्रेज़ों ने सरहद में मार्शल नाफिज कर दिया। बाचा खान और उनके वालिद समेत बेशुमार लोगों को जेल में डाल दिया गया। मगर जब अफगान फोर्सेस शिकस्त खाकर वापस चली गईं तो इन सब को रिहा कर दिया गया। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि बाचा खान को एक बम हमले केस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जाहिर है ये एक झूठा इल्ज़ाम था, सो जल्द ही वो बेगुनाह साबित हुए और उन्हें रिहा करना पड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद 1919 में हिंदुस्तान में तहरीक खिलाफत शुरू हो गई। इसका मकसद उस्मानी खिलाफत को किसी न किसी तरह बरकरार रखना था, जबकि अंग्रेज़ इसे ख़त्म करना चाहते थे। खिलाफत कमेटी ने 1920 में दिल्ली में एक बड़ा जलसा मुनक्किद किया, जिसमें बाचा खान भी शरीक हुए। इस जलसे में एक करारदाद मंजूर की गई जिसमें कहा गया था कि मुसलमान हिंदुस्तान से हिजरत कर जाएं, क्योंकि सच्चे मुसलमान को अंग्रेज़ काफिरों की हुक्मरानी में रहना गवारा नहीं हो सकता। इस करारदाद के बाद लोगों ने बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान को दारुल इस्लाम समझते हुए वहां हिजरत करना शुरू कर दी। बाचा खान समझते थे कि हिजरत का ये फैसला नामाकूल बात है, सो वो अफगानिस्तान के हालात का जायजा लेने के लिए, ताकि लोगों को समझा सकें, खुद चंद साथियों के साथ वहां चले गए। वहां पहुंचकर जल्द ही उन्हें मालूम हो गया कि उनका ख्याल दुरुस्त था। अफगानिस्तान में मुहाजिरीन की हालत बहुत खराब थी, खाने पीने और रहने तक के लाले पड़े हुए थे। कई लोगों का शौक़ खिलाफत और इस्लामी रियासत में रहने का, दारुल इस्लाम में रहने का जुनून मांद पड़ चुका था और वो कतार दर कतार वापस आना शुरू हो गए थे। अफगान हुकूमत भी उनसे तंग थी, वो उन्हें मुसीबत जानकर मुल्क से निकालना चाहती थी। बाचा खान ने यह सूरत हाल देखी तो फौरी तौर पर अपने एक साथी को सरहद में पेशावर भेजा, ताकि वो वहाँ उन सब लोगों को असल हालात बताए जो अफगानिस्तान को दारुल इस्लाम समझकर वहाँ जाने के लिए सामान बांध चुके थे। बाचा खान की इन्हीं कोशिशों से बेशुमार पश्तून ख़ानदान दरबदरी से बच गए और पेशावर ही में अपने इलाकों में रहने लगे। इसी दौरान बाचा खान की अमानुल्लाह खान यानी अफगानिस्तान के बादशाह और दीगर अफगान ओहदेदारों से मुलाकातें भी होती रहीं। बाचा खान और कुछ दीगर लोगों को मज़ार शरीफ और कंधार में ज़मीनें भी ऑफ़र की गई। कहते हैं कि बाचा खान ने कुछ ज़मीनें कबूल भी की थी, लेकिन वहाँ क़याम के दौरान ही गफ्फार खान को, बाचा खान को एक बात पर बड़ी हैरत हुई। वो ये कि अफ़गान हुक्मरान अपनी कौमी ज़ुबान यानी पश्तो नहीं बोल सकते थे, बल्कि फ़ारसी में बातचीत करते थे, क्योंकि फ़ारसी उनके ताकतवर हमसाया ईरान की ज़ुबान थी और आप जानते हैं कि ईरान का सदियों तक अफ़गान सरज़मीन पर असर रहा है, उनकी हुकूमत भी रही है, तो ये उसी की बाक़ियात थी। सो बहरहाल गफ्फार खान ने उन्हें इस बात पर शर्मिंदा किया और उन्हें अपनी मादरी ज़ुबान पश्तो बोलने की नसीहत की। अमानुल्लाह खान ने इस नसीहत पर अमल किया और पश्तो सीख ली। बरसों बाद जब बम्बे, मौजूदा मुंबई में उनकी दोबारा मुलाकात हुई तो अमानुल्लाह खान ने बाचा खान से पश्तो में बात करके दिखाई। साथियों, बाचा खान अफगानिस्तान में ज़्यादा अरसा नहीं ठहर सके। वो हिंदुस्तान लौट आए और दोबारा तालीमी इदारे कायम करना शुरू कर दिए। लेकिन अफगानिस्तान के इस दौरे ने उनकी शख्सियत में एक इनकलाब बर्पा कर दिया था। वो पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद के हामी थे, हथियार उठाने के हक में थे, लेकिन अब उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि जल्दबाजी या जज्बाती फैसलों से इनकलाब नहीं आएगा। जैसा कि हिजरत के फैसले से मुसलमानों को फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान हुआ था और इससे पहले अफ़गान हमले को अंग्रेज़ों ने बड़ी आसानी से नाकाम भी बना दिया था। इसी तरह वो समझने लगे थे कि अंग्रेज़ों की ताकत का मुकाबला सिर्फ हथियारों से नहीं हो सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि पश्तून अपनी ज़हनी सतह बुलंद करें और जदीद दुनिया को समझ कर अपनी लड़ाई लड़ें। ये सब कुछ ज़ाहिर है जंग के माहौल में तो नहीं हो सकता, इसके लिए तो अमन की ज़रूरत थी।
गफ्फार खान समझ गए कि अमन और तालीम वो रास्ते हैं जिनसे पश्तून कौम को इनकलाब के लिए तैयार करना चाहिए। यूं सेकुलर बाचा खान नॉन वायलेंट आइडियोलॉजी के भी पैरोकार हो गए और उम्र भर अपने नज़रियात पर, अदम तशद्दुद के नज़रियात पर कायम रहे। 1929 में गफ्फार खान ने नॉन वायलेंस की बुनियाद पर अपनी एक सियासी तंजीम खुदाई खिदमतगार भी कायम कर ली। उनके जवान सुर्ख कमीज़ें पहनते थे, इसलिए उन्हें रेड शर्ट्स या सुर्ख पोश भी कहा जाता था। उस ज़माने में दरअसल ये रिवाज था कि कई सियासी तंजीमें किसी ख़ास रंग की शर्ट पहन लेती थीं, कपड़े पहन लेती थीं। इस तरह वो ये ज़ाहिर करती थीं कि हम बहुत डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड जमातें हैं। जैसा कि मुसोलिनी की फाशिस्ट पार्टी के लोग ब्लैक शर्ट्स पहनते थे, हिंदुस्तान में खाकसार तहरीक के लोग खाकी लिबास पहनते थे। इसी तरह खुदाई खिदमतगार के तंजीम के लोगों ने सुर्ख कपड़े पहनना शुरू कर दिए और उन्हें सुर्ख पोश कहा जाने लगा। दोस्तों, पश्तूनों को जिनमें बदला लेना एक गैरत का मसला होता है, उन्हें नॉन वायलेंट तहरीक पर राजी करना आसान नहीं था, और यही हुआ कि तंजीम का इम्तिहान जल्द आ गया। खुदाई खिदमतगार तंजीम कायम होने के अगले ही बरस अंग्रेज़ों ने इसे निशाने पर रख लिया। ख़ास तौर पर कारकुनों की रेड शर्ट्स ने तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनका बदतरीन दुश्मन बना दिया। इसकी वजह यह थी कि सुर्ख रंग अंग्रेज़ों के दुश्मन कम्युनिज्म उस नज़रियात के लोगों का निशान था। ब्रिटिश अफसरों को लगने लगा कि सरहद के लोग शायद कम्युनिस्ट हो गए हैं और सोवियत रूस की मदद से हिंदुस्तान से अंग्रेज़ हुकूमत का खात्मा चाहते हैं, यानी कोई बगावत वगैरह करना चाहते हैं। मगर ये बात सच नहीं थी। खुदाई खिदमतगार तहरीक कम्युनिस्ट नहीं थी और ना ही इसका हथियार उठाने का कोई प्रोग्राम था। वो बरतानवी हुकूमत का खात्मा बिल्कुल चाहते थे, लेकिन पुरअमन सियासी तरीके से, हथियारों से नहीं। मगर बरतानवी हुकूमत इस वहम में मुब्तला हो गई थी कि खुदाई खिदमतगारों को कुचलने के लिए कार्रवाइयाँ शुरू ना की गईं तो ये हमें कुचल देंगे। 23 अप्रैल 1930 के रोज़ बाचा खान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी पर एहतजाज के लिए खुदाई खिदमतगार कारकुनों की बड़ी तादाद पिशावर के किस्सा ख़ानी बाजार में जमा हुई। पिशावर के डिप्टी कमिश्नर सर ओब्रे मेटकाफ ने इन पुरअमन मुजाहिरीन को कुचलने के लिए फ़ौज तलब कर ली और फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। इस फोर्स में, फायरिंग करने वाली फोर्स में इंडियन गढ़वाल राइफल्स के कुछ जवान भी शामिल थे। उन्होंने अपने हमवतनों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तमाम दीगर फौजी दस्तों ने, जिनमें भी इंडियन सिपाही थे, उन्होंने फायरिंग जारी रखी। खुदाई खिदमतगार पश्तून थे और अंग्रेज़ों को खौफ था कि ये लोग जवाबी फायरिंग करेंगे, लेकिन किसी खुदाई खिदमतगार तंजीम के कारकुन ने हथियार नहीं उठाया। वो गोलियों को अपने सीनों पर रोकते रहे। जब कारकुनों की एक सफ़ गोलियों से ढेर हो जाती तो दूसरी सफ़ आगे आ जाती। इस तरह देखते ही देखते कम से कम 200 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, लेकिन किसी ने भी जवाब में कार्रवाई नहीं की। पेशावर के यादगार चौक का नाम इसी कत्लेआम की याद में यादगार रखा गया था। खुदाई खिदमतगारों ने अपने लीडर की बात मानकर वायलेंस नहीं किया था, लेकिन इनका पश्तून खून जोश तो मार रहा था। बहुत से कारकुन इंतकाम के लिए बेचैन थे। पार्टी के कुछ लीडर्स ने जेल में बाचा खान से मुलाकात की और इस वाक़े का बदला लेने की ख्वाहिश जाहिर की। अब्दुल गफ्फार खान ने उन्हें मना किया और हिंदुस्तान में मुसलमानों की बड़ी जमात मुस्लिम लीग से राब्ते का हुक्म दिया। बाचा खान का ख्याल था कि मुस्लिम लीग खुदाई खिदमतगारों के साथ होने वाले जुल्म पर हिंदुस्तान भर में आवाज़ उठाएगी, लेकिन उन्हें मायूसी हुई। बाचा खान लिखते हैं कि जो लोग मुस्लिम लीग के लीडर्स से मिलने के लिए गए थे, उन्होंने वापस आकर कहा कि ये पार्टी हमारी मदद नहीं करेगी। इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि मुस्लिम लीग को अंग्रेज़ों ने ऑल इंडिया कांग्रेस की मुखालफत के लिए बनाया है। अब चूँकि खुदाई खिदमतगार तंजीम की जदोजहद अंग्रेज़ों के खिलाफ थी, इसलिए उनके ख्याल में मुस्लिम लीग से मदद की उम्मीद नहीं रखी जा सकती थी। अब ये लोग बाचा खान से ये बातें वापस आकर किस बुनियाद पर कह रहे थे, मुस्लिम लीग के मुतालिक उनका ये तासुर कैसे बन गया, ये वाज़ेह नहीं। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग से बाचा खान का कोई सियासी अलायंस कभी नहीं बन सका। मुस्लिम लीग से मायूस होकर खुदाई खिदमतगार तंजीम ने आखिर फिर कांग्रेस से राब्ता कर लिया था। कांग्रेस के रहनुमा महात्मा गांधी फौरी उनकी मदद को आए। इसकी वजह यह थी कि खुदाई खिदमतगार भी कांग्रेस की तरह नॉन वायलेंस के फलसफे पर चल रहे थे। बाचा खान के एक बेटे गनी खान के मुताबिक हम हर जगह गए, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। सिर्फ एक गांधी जी थे जो उस वक्त हमारे साथ खड़े हुए। ये वाकया और नॉन वायलेंस का एजेंडा दरअसल वो इवेंट था जो कांग्रेस और खुदाई खिदमतगार तहरीक को करीब ले आया था। कांग्रेस ने हिंदुस्तान की कौमी असम्बली में खुदाई खिदमतगार तंजीम के हक में, सुर्खपोशों के हक में आवाज़ भी उठाई। बाचा खान कांग्रेस की इस सपोर्ट को ताउम्र नहीं भूले। कांग्रेस और महात्मा गांधी के साथ उनका रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि वो महात्मा गांधी के साथ सियासी तहरीकों में हिस्सा लेने लगे। हर जगह बाचा खान और महात्मा गांधी इकट्ठे नजर आने लगे। इसी दोस्ती की वजह से गफ्फार खान को सरहदी गांधी भी कहा जाने लगा था।
جس طرح ہندوستان میں مہاتما گاندھی نان وائلنس کی پہچان تھے، ویسے ہی باچا خان سرحد میں NWFP میں عدم تشدد کا چہرہ بن گئے۔ انہوں نے خدائی خدمتگار کو کانگریس ہی کا ایک حصہ قرار دے دیا تھا۔ اگرچہ یہ پارٹی کانگریس میں کبھی ضم نہیں ہوئی، لیکن وہ کانگریس کی ہر سیاسی سرگرمی میں شریک ہوتی تھی۔ صوبہ سرحد میں خدائی خدمتگار کانگریس ہی کا دوسرا نام تھے۔ گاندھی نے باچا خان کو کانگریس کی ورکنگ کمیٹی میں بھی شامل کر لیا تھا۔ مائیکیورس فیلوز خدائی خدمتگار کا کانگریس سے مضبوط الائنس بن چکا تھا۔ اس کے فلاحی کاموں اور قصہ خوانی بازار میں ہونے والے سہانے کی وجہ سے پبلک میں بھی اس کے لیے سپورٹ بہت زیادہ تھی۔ اسی سپورٹ کے بلبوتے پر خدائی خدمتگار تحریک نے 1937 اور 1937 اور 1945-46 کے جنرل الیکشنز میں فتح حاصل کی۔ دونوں بار باچا خان کے بڑے بھائی عبدالجبار خان صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ بنے، اس وقت اسے وزیر اعظم کہتے تھے۔ مسلم لیگ کو دونوں مرتبہ صوبے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست نے مسلم لیگ میں خدائی خدمتگار کے لیے، سرخ پوشوں کے لیے نفرت اور بدگمانی پیدا کر دی جو کبھی ختم نہیں ہوئی۔ 1940 کی دہائی باچا خان کے سیاسی کیریئر کے لیے بہت اہم تھی۔ انہیں انگریزوں کے خلاف اپنی جدوجہد کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ ہندوستان تیزی سے آزادی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس جدوجہد کے دوران انہیں کئی بار جیل کی ہوا بھی کھانا پڑی۔ انہوں نے برٹش انڈیا میں 14 برس 14 ایئر سے زیادہ عرصہ جیلوں میں گزارا، لیکن ہر بار رہا ہو کر اپنی جدوجہد اسی طرح شروع کی، اسی طرح جاری رکھی۔ باچا خان کو یقین تھا کہ سیکولر یونائٹڈ ہندوستان میں پشتون قوم باقی ہندوستانیوں کی طرح بھرپور ترقی کر سکے گی۔ دوسری طرف مسلم لیگ مذہب کے نعرے پر الگ ملک پاکستان بنانا چاہتی تھی۔ یہ نعرہ ظاہر ہے سیکولر باچا خان کو پسند نہیں تھا، اسی لیے وہ یونائٹڈ سیکولر انڈیا کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ مگر 1947 میں ان کی خواہش اور جدوجہد ناکام ہو گئی۔ کانگریس کے رہنما پنڈت جواہر لال نہرو نے ہندوستان کی تقسیم کا فارمولا قبول کر لیا۔ اب کوئی شک نہیں رہا تھا کہ اگست 1947 میں ہندوستان 2 حصوں میں بٹ جائے گا، پاکستان اور بھارت میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس میں باچا خان کو پریشانی یہ تھی کہ صوبہ سرحد کہاں جائے گا۔ 3 جون 1947 کو تقسیم کا منصوبہ فائنل ہونا تھا۔ اس سے پہلے کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں باچا خان بھی شریک تھے۔ وہ یہ دیکھ کر شدید مایوسی کی کیفیت میں چلے گئے کہ ان کے دوست اور ساتھی مہاتما گاندھی نے بھی ہندوستان کی تقسیم کا فارمولا قبول کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں اجلاس میں کانگریس رہنماؤں کے رویے سے بھی بہت دکھ پہنچا۔ ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں ایک اہم بات یہ ہوئی تھی کہ ان کے صوبے یعنی سرحد میں ریفرنڈم کروانے کی منظوری دے دی گئی تھی۔ اس ریفرنڈم میں پشتونوں نے ووٹ کے ذریعے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے یا بھارت کے ساتھ۔ باچا خان دیکھ رہے تھے کہ اگر سرحد پاکستان کا حصہ بن گیا تو مرکز میں، سینٹر میں ان کی مخالف جماعت مسلم لیگ کی حکومت ہوگی، جس کے ساتھ ان کا چلنا مشکل ہوگا۔ باچا خان نے اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھا ہے کہ انہوں نے کانگریس سے کہا کہ اگر تم خدائی خدمتگاروں کو بھیڑیوں کے حوالے کر دو گے تو یہ تو ہمارے صوبے سے غداری ہوگی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے ان کے اس لکھے سے کہ غفار خان سرحد کو پاکستان کا حصہ نہیں بنانا چاہتے تھے، اسی لیے وہ سرحد میں ریفرنڈم کے بھی خلاف تھے۔ باچا خان صوبہ سرحد واپس آئے اور ایک قبائلی جرگہ بلایا۔ یہ جرگہ 21 جون 1947 میں بنوں میں منعقد ہوا۔ اس میں قرارداد منظور کی گئی جسے بنوں ریزولوشن کہتے ہیں۔ اس میں انگریزوں سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ اگر ریفرنڈم کروانا ہی ہے تو پشتونوں کو پاکستان اور بھارت کی چوائس کے ساتھ ایک تیسری آپشن بھی دی جائے، آزاد پشتونستان کی آپشن۔ لیکن انگریزوں نے بنوں ریزولوشن کو مسترد کر دیا۔ اس پر باچا خان سیخ پا ہو گئے۔ انہوں نے 2 آپشن والے ریفرنڈم کا ہی بائیکاٹ کر دیا کہ وہ اس میں حصہ ہی نہیں لیں گے۔ باچا خان اور ان کی تنظیم کے نکل جانے کے باوجود جولائی میں یہ ریفرنڈم ہوا اور اس میں 99.2% پشتونوں نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ دے دیا۔ یوں صوبہ سرحد یعنی آج کا خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ بن گیا۔ پاکستان بھی ایک حقیقت بن گیا، مگر باچا خان کافی دیر تک اس حقیقت سے سمجھوتا نہیں کر سکے کہ وہ تقسیم جو وہ کبھی نہیں چاہتے تھے وہ ہو چکی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ 14 اگست کو جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی میں مسلم لیگ کو اقتدار منتقل کر رہے تھے تو باچا خان اس تقریب میں شریک نہیں ہوئے۔ ساتھیوں، ہندوستان کی تقسیم باچا خان اور ان کے دوست مہاتما گاندھی دونوں کے لیے تباہ کن ثابت ہونے جا رہی تھی۔ پہلے تو دونوں دوست بچھڑ گئے کیونکہ ان کے ملک الگ الگ ہو گئے۔ پھر آزاد ہندوستان میں دن دہاڑے مہاتما گاندھی کو قتل کر دیا گیا۔ دوسری طرف آزاد پاکستان میں باچا خان اور ان کی خدائی خدمتگار تحریک پر بھی خطرے کے بادل منڈلانے لگے۔ مسلم لیگ کے بہت سے لوگ تقسیم سے پہلے کی سیاسی دشمنی ابھی تک نہیں بھولے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ خدائی خدمتگاروں سے پرانے حساب چکتا کرنے کے لیے بے چین تھے۔
क्या में पाकिस्तान के महज 8 रोज बाद कायदे आजम ने वज़ीर आला सरहद अब्दुल जब्बार खान यानी डॉक्टर साहब को बरतरफ कर दिया। इसकी एक वजह यह थी कि उन्होंने 15 अगस्त को कराची में कौमी परचम लहराने की तकरीब में शिरकत न करके अपनी वफादारी मशकूक कर दी थी। डॉक्टर साहब की जगह अब्दुल कयूम खान को सूबे का वज़ीर आला बना दिया गया, जो कि सुर्खपोशों के बदतरीन दुश्मन थे। यहाँ से इंतकामी कार्रवाइयों का साथियों एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। कयूम खान और बादशाह खान की सियासी मुखालफत एक खतरनाक रंग इख्तियार करने वाली थी। वो रंग क्या था? बावड़ा का खूनी वाक़या क्या था? मकबूल लीडर बादशाह खान को आखिर गद्दारी का ताना क्यों दिया जाता रहा? ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन इसी कहानी की अगली किस्त में। माय क्यूरियस फेलोज वो कौन था देखो सुनो जानो की बहुत मकबूल सीरीज है। हम आपके सामने टीपू सुल्तान, राजा दाहर, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर सिकंदर यूनानी, नेपोलियन बोनापार्ट, शाह फैसल और जेम्स कैमरॉन की डॉक्यूमेंट्रीज, बायोग्राफी डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं। ये सारी बायोग्राफीज आप इस प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। यहाँ देखिए बादशाह खान के दोस्त महात्मा गांधी की जिंदगी के आखिरी लम्हात क्या थे, और यहाँ जानिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की मुकम्मल कहानी, जिसके खात्मे के साथ ही सल्तनत उस्मानिया का सूरज भी गरूब हो गया था।